الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہیں، ایک میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے بغیر علم کے قرآن کے بارے میں کوئی بات کہی، قرآن میں کوئی بات کہی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور دوسری روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی رائے سے قرآن میں کوئی بات کہی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اس میں پہلی تو فرمایا کہ بغیر علم کے کوئی بات کہی، اور دوسرے میں علم کی قید نہیں لگائی بلکہ فرمایا کہ اپنی رائے سے قرآن میں کچھ کہا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ترمذی کی شروحات کا اگر مطالعہ کیا جائے، دیگر مصنفین کی کتب کو دیکھا جائے تو انہوں نے بھی اس مقام پر 5 نکات بیان فرمائے، 5 اس حدیث کے مطالب بیان فرمائے۔ ان کو سامنے رکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں پر بھی حقیقتاً تفسیر بالرائے کی مطلقاً ممانعت نہیں قرار دی جا رہی، بلکہ کچھ شرائط کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر بالرائے کو منع کر رہے ہیں۔ لہٰذا ایک بات تو یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ وعید اس شخص کے بارے میں ہوگی کہ جو قرآن عظیم کے مشکل مقامات کو، پیچیدہ مقامات کو محض اپنی رائے سے حل کرنے کی کوشش کرے۔ وہاں پہ وہ قرآن کو نہ دیکھے، حدیثوں کو نہ دیکھے، اقوال صحابہ کو نظر انداز کر دے، اکابرین کے تفسیر کو نظر انداز کر کے اپنی طرف سے کچھ بیان کرے، تو ایسے نازک اور مشکل مقامات پر اپنے رائے سے کچھ کہنے والے کے لیے نبی کریم نے فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، کیونکہ مشکل مقامات کی تفسیر کے لیے خود صحابہ کرام علیہم رضوان سے ثابت ہے کہ وہ باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور وہ مفہوم معلوم کرتے تھے، جو اشکالات ان کے ذہن میں پیدا ہوتے تھے اس کی وضاحت طلب کیا کرتے تھے۔ یہ وجہ ہے کہ سیاہ ستہ میں اگر آپ مطالعہ فرمائیں گے تو مصنفین نے کتاب التفسیر کے نام سے کثیر احادیث کو جمع کیا ہے کہ جن احادیث میں خود صحابہ کرام نے آ کر مختلف آیات کی تفسیر بیان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ تو جب صحابہ کرام علیہم رضوان جو اہل لسان تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باقاعدہ صحبت یافتہ تھے، فیض نبوت براہ راست حاصل کر رہے تھے، جب انہیں قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے پر وہ مجبور ہوئے، حاضر ہونا پڑا، تو پھر ایک عام شخص ایسے مشکل مقامات کو اپنی ذاتی رائے سے کیسے حل کر سکتا ہے؟ اس کی ممانعت فرمائی گئی۔ دوسرا فرماتے ہیں یا پھر یہ اس شخص کے بارے میں کلام ہے کہ جو قرآن عظیم کی کسی آیت کو بطور دلیل پیش کر رہا ہو اور جو اس کا موقف ہے وہ حق کے خلاف ہو، یعنی اپنے غلط موقف کے لیے قرآن کی کسی آیت کو دلیل بنا لے کہ قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے، حالانکہ قرآن وہ نہیں کہہ رہا، لیکن اپنی بات کی تائید کے لیے غلط آیت کو پیش کر دے۔ غلط آیت سے مراد یہ ہے کہ وہ آیت پیش کر دے کہ جس سے اس کے موقف کی تائید نہیں ہو رہی، زبردستی اس کو اب ثابت کرنے کے لیے آیت کو بطور دلیل پیش کرے، اور یہ بطور دلیل پیش کرنا ضد اور انانیت کی وجہ سے ہو، حالانکہ وہ خود یہ جانتا ہے کہ قرآن کی اس آیت سے میرا موقف واضح نہیں ہو رہا، لیکن وہ پیش کر رہا ہے۔ اس کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا جو ذاتی رائے سے اپنے قرآن کے بارے میں کچھ کہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس شخص کے بارے میں ہے کہ جس نے بغیر کسی ظنی یا کسی قطعی دلیل کے کوئی بات کہی یا قواعد شرع سے مطابقت رکھنے والی کسی دلیل عقلی کے بغیر کوئی بات کہی۔ تو 3 باتیں دیکھیں اس میں کہ بغیر کسی ظنی اور قطعی دلیل کے کوئی بات کہی۔ ایک قرآن کی کوئی آیت ہے، اس سے کوئی حکم ثابت ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے یہ حکم ہے، اب اس حکم کو ثابت کرنے کے لیے وہ کوئی قطعی دلیل یعنی خود قرآن کی کوئی آیت، کوئی حدیث متواترہ پیش نہیں کر رہا، یا دلیل ظنی مثلا کوئی اور حدیث کریمہ جو متواترہ کے علاوہ وہ پیش نہیں کر پا رہا، یا کوئی دلیل ایسی دلیل عقلی جو قواعد شرع سے مطابقت رکھتی ہو، یعنی جو شریعت کے قاعدے ہیں اس کا انکار نہ کرتے ہوں، کوئی ایسی دلیل پیش نہیں کرتا اور بس کہتا ہے زبردستی وہ ثابت کرتا ہے کہ اس آیت سے یہ مفہوم بھی واضح ہو گیا، یہ حکم بھی ثابت ہو رہا ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ چوتھی اس کی وجہ یہ بیان کی گئی یا اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ جس شخص نے ائمہ لغت اور مجتہدین کی نقل کے بغیر قرآن مجید کے کسی معنی کا کوئی لفظ کا معنی متعین کیا
یا کوئی شرعی حکم بیان کیا، اس کے بارے میں یہ وعید ہے۔ تو لغت ہمیں بتاتی ہے، کیونکہ عربی لغت جب آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اس لفظ کو کلام عرب میں کس کس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اب کسی نے ائمہ لغت سے رہنمائی حاصل ہی نہیں کی، لغت کی کتابیں ہی نہیں پڑھیں، اور پھر وہ ایک معنی متعین کرنے کی کوشش کرے، اسی طریقے سے اس نے اصول فقہ کے قواعد نہیں پڑھے اور پھر وہ قرآن و حدیث میں غور و تفکر کر کے ان سے مسائل اخذ کرنے کی کوشش کرے، تو کبھی بھی درست مسئلے اخذ نہیں کر سکتا، کیونکہ باقاعدہ اس کے لیے قواعد شرعیہ متعین ہیں، جن سے ذرہ برابر بھی کوئی ہٹے گا تو لازم گمراہی میں گرے گا اور وہ صحیح مسئلہ کبھی نکال ہی نہیں سکتا۔ اصول فقہ سے شغف رکھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں، جو علماء اسلام ہیں وہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اصول فقہ کے بغیر قرآن کی کسی آیت سے مسائل کا استنباط کرنا، مسائل کو نکالنا، یہ تقریباً ناممکن ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے رائے سے کچھ کہے وہ ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور پانچواں اس کا مطلب یہ بیان فرمایا گیا کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو کسی آیت کا کوئی شان نزول بیان کر رہا ہو، یا یہ کہہ رہا ہو کہ یہ آیت ناسخ اور منسوخ ہے اور اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو، بغیر کسی دلیل شرعی کے، کوئی قرآنی دلیل یا حدیث کے ذریعے یا اقوال صحابہ کے ذریعے کوئی دلیل پیش کیے بغیر بس اپنی طرف سے کہتا ہے کہ یہ ناسخ ہے، یہ منسوخ ہے، یا یہ کہتا ہے کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، فلاں فلاں وقت میں فلاں مقام پر فلاں شخص کے لیے نازل ہوئی، حالانکہ اس پر کوئی اس کے پاس دلیل موجود نہیں ہے، تو اس طرح اپنی رائے سے اگر وہ کچھ کہے گا تو اس وعید کے اندر داخل ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص لغت کا علم رکھتا ہو، ائمہ لغت سے رہنمائی لے، مجتہدین کے قول کے موافق، اور اس کے علاوہ دیگر علوم اس نے پڑھے ہوئے ہوں، اصول فقہ وغیرہ پڑھے ہوئے ہیں، اب وہ قرآن یا حدیث سے کوئی مسائل کا استنباط کرتا ہے اور اپنی رائے بھی اس میں شامل کر لیتا ہے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اس کے بعد تفسیر سے متعلقہ آخری بات یہ کہ قرآن عظیم کی تفسیر جب انسان کرنا چاہے تو کون کون سی چیزوں سے قرآن کی تفسیر ہو سکتی ہے۔ اس میں کم از کم 7 قسم کے مآخذ ہیں جن سے ہم قرآن کی تفسیر کر سکتے ہیں۔ پہلا تو خود قرآن ہے کہ قرآن کے بعض حصے دوسرے بعض حصوں کی وضاحت کرتے ہیں، بعض اوقات ایک آیت مجمل آتی ہے، آگے تفصیل سے اس کا حکم آ جاتا ہے، لہٰذا اگلی جو تفصیلی آیت ہے وہ پچھلی مجمل آیت یہ جس میں کم تفصیل بیان کی گئی ہے اس کی مفسر بن جاتی ہے، وضاحت کرنے والی بن جاتی ہے۔ دوسرا ہے احادیث کریمہ، لیکن اکابرین اسلام نے اس میں بیان فرمایا، علماء اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب احادیث سے قرآن کی تفسیر کی جائے تو موضوع اور ضعیف روایات کو ترک کرنا واجب ہے، یعنی صحیح حدیثیں تفسیر کے طور پہ پیش کریں، کیونکہ ہم نے قرآن کی مراد متعین کرنی ہے اور اس کے لیے کلام ایسے ہی چاہیے جس میں شک و شبہ کم سے کم ہو۔ تیسرا ہے صحابہ کرام کے اقوال کے ذریعے، صحابہ کرام کے اقوال اگر صحیح سند سے منقول ہو جائیں تو ان اقوال سے بھی قرآن پاک کی مراد متعین کی جاتی ہے۔ چوتھا ہے تابعین کے اقوال، کثیر تفاسیر آپ ایسی دیکھیں گے جس میں تابعین کے اقوال کو بھی باقاعدہ تفسیر کے لیے ذکر کیا گیا ہے، لہٰذا چوتھا ماخذ یہ ہوتا ہے۔ پانچواں لغت ہوتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کو لغت عرب کا علم نہ ہو اور پھر وہ قرآن کی تفسیر کرے تو میں اسے عبرتناک سزا دوں گا۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول سے معلوم ہوا کہ لغت عرب کو جانے بغیر، اس سے رہنمائی حاصل کیے بغیر قرآن پاک کے کسی لفظ کا معنی متعین کرنا کبھی درست نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد یعنی علم لغت عرب حاصل کرنے کے بعد پھر ہم معنی متعین کریں تو گنجائش نکل سکتی ہے۔ چھٹا ہے قواعد شرعیہ، یعنی قرآن کی تفسیر کے لیے قواعد شرعیہ معلوم ہونے چاہیے کہ قرآن اور حدیث سے مسائل کس طرح نکلتے ہیں، کون سا حکم کس آیت سے نازل نکلے گا، کون سی آیت کس حکم کے بارے میں نازل ہوئی اور کس طریقے سے احکام کا استنباط ہوگا، کس آیت سے فرض ثابت ہوگا، کس سے واجب، کس سے سنت، کس سے فقط نفل۔ یہ علم جو قواعد شرعیہ کا یہ ضروری ہے، کیونکہ جس کو یہ علم نہیں ہوگا وہ قرآن پاک کی احکام سے متعلقہ آیات کی تفسیر کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اور ساتواں پھر ذاتی رائے ہوتی ہے کہ جس مقام پر قرآن و حدیث وضاحت نہ کر رہی ہو، اقوال صحابہ بھی نہ ہوں، دیگر مطلب یہ کہ کوئی اور ہمیں ذرائع ایسے نہ ملیں کہ جس سے اس مقام کی وضاحت ہو رہی ہو، تو اب شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہاں پر ہم
قطعیت کے ساتھ نہیں بلکہ ظنیت کے ساتھ اپنی ذاتی رائے سے کوئی معنی متعین کر سکتے ہیں۔ تو یہاں تک قرآن پاک کی تفسیر سے متعلقہ ہمارا کلام مکمل ہوا۔ اب انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کے کچھ آداب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اس میں قرآن پاک دیکھنا، چھونا، پڑھنا، سننا، سنانا، لکھنا، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی اور ان کے مختصر آداب عرض کیے جائیں گے۔ بحیثیت مسلمان کے ہمیں ان تمام امور کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے تاکہ جب ہم قرآن عظیم پڑھیں تو اس کے صحیح برکات اور اس کے صحیح فیوزات ہمیں حاصل ہوں۔ نمبر 1، دیکھنا۔ قرآن عظیم کو دیکھنا عبادت ہے۔ اگر کوئی قرآن عظیم سامنے رکھ کر فقط اس کو دیکھتا بھی رہے تو اس کو ثواب حاصل ہوگا۔ نماز میں فقط حافظے پر اعتماد کرنا ہوگا۔ اگر دیکھ کے پڑھیں گے تو فقہ حنفی کی روح سے نماز فاسد ہوگی۔ ہاں دیگر فقہا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل کے اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، فقہ حنفی میں نہیں ہے۔ دوسرا ہے چھونے کا مسئلہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کہ اسے نہ چھوئیں مگر پاک لوگ۔ تو یاد رکھیں کہ قرآن عظیم کو بے وضو چھونا یا حالت جنابت میں یا حیض و نفاس میں چھونا یہ سب ممنوع ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے۔ قرآن عظیم اگر جزدان میں لپٹا ہوا نہیں ہے تو پھر اس کو بے وضو چھونا حرام ہے۔ اگر یہ جزدان میں لپٹا ہوا ہے تو پھر ہم اس کو بلا وضو بھی پکڑ سکتے ہیں، حالت جنابت پہ بھی پکڑ سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ قرآن عظیم کو اگر اس حالت میں ہم چھونا چاہیں، مطلب بے وضو حالت میں یا جب ہم پر غسل وغیرہ واجب ہو اس حالت میں، تو کسی ایسی چیز سے نہیں پکڑ سکتے جو قرآن کا لباس باقاعدہ بن چکا ہو یا ہمارا لباس ہو۔ ایک تو دیکھیں ہوتا ہے قرآن کا جزدان، یہ آرام سے جدا ہو جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے قرآن پر کپڑے کی جلد چڑھا دی جاتی ہے جو اس کے ساتھ فکس ہو جاتی ہے۔ تو یہ قرآن کا گویا کہ لباس بن گیا۔ اب اگر ہم اس کو پکڑیں گے تو وہ قرآن کے ہی حکم میں ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن کا گتہ جو ہوتا ہے وہ چپکا ہوا ہوتا ہے، حالانکہ گتہ قرآن نہیں ہے، لیکن چونکہ قرآن کے ساتھ چپک چکا ہے، اس کا ایک حصہ بن چکا ہے، لہذا اس کو چھونا بھی قرآن کو چھونا کہلائے گا، اس کے اوپر سے بھی اس کو نہیں پکڑ سکتے۔ اسی طرح جو ہم نے لباس پہنا ہوا ہے اس کے ذریعے بھی قرآن کو پکڑنا منع ہوتا ہے، لہٰذا اپنے کرتے کے دامن سے پکڑ لیا یا کوئی بہن نے دوپٹہ اوڑھا ہوا ہے اس دوپٹے سے پکڑ لیا تو یہ ممنوع ہوگا۔ ہاں اگر کوئی لباس نہ ہو تو پھر ہم پکڑ سکتے ہیں، مثال کے طور پر رومال جیسا ہے، یہ ہمارا باقاعدہ لباس نہیں ہے، تو پاک رومال سے اگر ہم قرآن عظیم کو اس طرح پکڑ لیں تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ بعض بہنیں معلمہ ہوتی ہیں تو ان کے لیے بڑی دقت ہو جاتی ہے کہ ان مخصوص ایام میں قرآن عظیم کو چھونے میں دقت ہوتی ہے، تو یہ کیا بعض اوقات سنا ہے کہ یہ مطلب دستانے پہن کر اور قرآن عظیم کو پکڑ لیتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ دستانہ بھی چونکہ ایک ہمارا لباس بن جاتا ہے اور لباس پہنے ہوئے لباس سے قرآن عظیم کو چھونا ممنوع ہوتا ہے، لہٰذا اس طرح قرآن عظیم کو نہیں پکڑ سکتے۔ ایسی بہنیں اگر مطلب پکڑنا ہی چاہیں تو وہی رومال کا کوئی طریقہ اختیار کریں یا ایسا کوئی دوپٹہ استعمال کر لیں جس کو اوڑھا ہوا نہ ہو، ویسے اس کو پکڑ کے اپنے ہاتھ پہ رکھیں اور پھر قرآن عظیم کو اس کے اوپر رکھ لیں تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ بعض اوقات روڈ پر یہ آیات کے ٹکڑے وغیرہ پڑے ہوئے مل جاتے ہیں اور بے وضو حالت میں ہوتے ہیں، ایسی صورت میں اگر باوضو ہیں تو پھر تو فوراً اٹھا لینا چاہیے۔ اگر بے وضو ہیں یا حالت جنابت میں ہیں تو جیسے بھی بتایا کہ قرآن عظیم کو چھونا منع ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ کسی رومال سے اس آیت کو اٹھا کر اور اونچے مقام پہ رکھ دیا جائے، ویسے نہ چھوڑا جائے۔ ہاں اگر مطلب یہ کہ ہمیں کوئی آیت وغیرہ نظر نہیں آ رہی، ویسے اردو وغیرہ لکھی ہوئی ہے تو پھر گنجائش نکل سکتی ہے، کیونکہ اگر ہم ہر کاغذ کو اٹھانا شروع کریں گے تو بہت شدید مطلب مشقت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لیے اگر باقاعدہ کوئی آیت نظر آئے تو بہرحال اس کو اٹھانا چاہیے اور اس کو اٹھانے میں احتیاطی کرنی چاہیے۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن عظیم کا جیسے خود قرآن کی عربی عبارت کو چھونا منع ہوتا ہے، ایسے ہی اس کے ترجمے کو چھونا بھی فقہائے اسلام نے منع قرار دیا ہے، چاہے وہ کسی بھی زبان میں ہو، انگلش ہے، اردو ہے، فارسی میں ہے۔ لہذا اخبارات میں خاص طور پہ آپ ملاحظہ فرمائیے گا کہ یہ فرمان الہی کے نام سے یا آیات کے تراجم آتے ہیں اور یہ ایسے مقام پہ ہوتے ہیں اکثر کہ وہاں پر اگر اخبار پکڑا جائے تو ہاتھ اس ترجمے پر بلا وضو لگ سکتا ہے، تو بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ گھر میں بھی آئے یا آپ نائی کی دکان پہ جائیں یا ہوٹل وغیرہ میں آپ بیٹھے ہوں
تو وہاں پہ اگر آپ قرآن یہ پڑھنا چاہیں اخبار تو اس مقام پر ہاتھ نہ لگے۔ اگر کوئی آپ اردو کی کتاب وغیرہ پڑھ رہے ہیں اور اس میں کوئی آیات بیچ میں لکھی ہوئی ہیں تو اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کتاب کو چھو سکتے ہیں، لیکن خاص وہ مقام جس پر وہ آیت لکھی ہے اس مقام پہ ہاتھ نہ لگنے پائے، تو اس کا پھر چھونا جائز ہوتا ہے۔ تیسرا ہوتا ہے قرآن کا پڑھنا۔ یاد رکھیے کہ قرآن عظیم کو انسان بے وضو حالت میں پڑھ سکتا ہے، اگر بغیر چھوئے جیسے قرآن سامنے رکھا ہے زبان سے پڑھ لے بے وضو آدمی تو اس میں حرج نہیں ہے، یا قرآن سامنے نہ ہو ویسے حافظے میں جو باتیں ہیں یا عبارات ہیں اس کو زبان سے پڑھے تو یہ جائز ہوتا ہے۔ ہاں اگر حالت جنابت میں ہیں تو حالت جنابت میں قرآن عظیم کو قرآن کی نیت سے پڑھنا گناہ ہوتا ہے، نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی بہن حیض و نفاس میں ہے یا کوئی حالت جنابت میں ہے مرد یا عورت، اور وہ قرآن عظیم کو قرآن کی نیت سے نہیں پڑھتے ہیں بلکہ دعا کی نیت سے، ثنا کی نیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی نیت سے، تبرک کی نیت سے، برکت کے حصول کی نیت سے پڑھیں تو گنجائش نکل سکتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ آیت ہے، اس کو اکثر ہم اپنی دعاؤں میں پڑھتے ہیں۔ تو اگر کوئی حالت جنابت میں ہے اور وہ اس کو بطور دعا پڑھتا ہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے بھی حکم یہ ہوتا ہے کہ یہ کلی کرنے کے بعد اس کو پڑھیں، اور ان کے لیے بھی افضل اور اولیٰ یہی ہے کہ اس حالت میں بطور دعا بھی نہ پڑھیں، افضل اور اولیٰ یہی ہے، لیکن اگر پڑھیں تو گنجائش نکل سکتی ہے۔ تو قرآن عظیم کو قرآن کی نیت سے اس حالت میں پڑھنا منع ہے۔ اب جو مطلب خواتین ہوتی ہیں یا بچیاں جو قرآن وغیرہ پڑھنے جاتی ہیں اور وہ مطلب بعض اوقات ان ایام میں ہوتی ہیں، ان کے لیے شرعی طور پہ حکم یہ ہے کہ وہ ان دنوں میں یا تو چھٹی کریں، اور یا پھر اگر وہ جانا چاہتی ہیں سبق کا حرج محسوس ہوتا ہے تو قرآن عظیم کو ہجوں کے ساتھ پڑھیں یا ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھیں، لفظ لفظ کر کے پڑھیں، جیسے الحمد پھر وقف کر لیں للہ رب العالمین، اس طرح آپ لفظ لفظ توڑ کے پڑھیں گے تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن چھونے کا وہی مسئلہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا، اس میں تھوڑی سی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سننے کا مسئلہ ہوتا ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سننے کا حکم ہے۔ یہ بہت بڑی مطلب بے ادبی ہوگی کہ اگر قرآن عظیم کسی مقام پہ پڑھا جا رہا ہو اور ہم اس کی طرف سے بے توجہ ہو کر اپنے دنیاوی کاموں میں لگے رہیں۔ لہٰذا کبھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ ٹی وی کے اوپر قرآن کی کوئی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے اور ہم آواز کھولے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں، تو اگر اس طرح قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سننا واجب ہوتا ہے۔ اگر بالفرض کوئی کام ایسا ہے کہ انسان نہیں سن سکتا تو پھر آواز کو بند کر دینا چاہیے، آواز آ رہی ہو تو پھر سننا چاہیے۔ یہ یاد رکھیں کہ اسی طرح سنانے کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر کسی مقام پر کوئی قاری پڑھ رہے ہیں، کوئی قرآن عظیم کی تلاوت کرنا چاہتا ہے اور بلند آواز سے کرنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ وہاں کے سب لوگ اس کو سنیں۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر پڑھنے والے نے پہلے پڑھا، کچھ لوگ بعد میں آئے، تو ان پر لازم ہے کہ اس کو بیٹھ کر غور سے سنیں، وہ اپنے کاموں میں مشغول نہ ہوں۔ اور اگر کچھ لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہیں، پھر کوئی شخص آ کر وہاں قرآن پڑھتا ہے اور وہ پھر اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں تو یہ مناسب بات نہیں ہوتی ہے۔ تو دیکھا یہ جائے گا کہ غلطی کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے۔ اگر ایک شخص پہلے بلند آواز سے پڑھ رہا ہے، کچھ لوگ بعد میں آئے اور اپنے کام میں مشغول ہو گئے، تو ان لوگوں کی غلطی ہے۔ انہیں چاہیے تھا کہ یا تو اس کو پیار و محبت سے سمجھا کر کہتے کہ آپ آہستہ پڑھ لیں، ہمیں اپنے کام کرنے ہیں، اور یا پھر اس قرآن عظیم کو سنتے۔ اور اگر بالفرض کچھ لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہیں اور کوئی شخص بعد میں آ کے ان کے پاس پڑھنا شروع کر دے تو اس شخص کا قصور ہے کہ اس نے لوگوں کو ایک آزمائش میں مبتلا کیوں کیا۔ لہذا اس کو یا تو پھر آہستہ پڑھنا چاہیے یا ان کو متوجہ کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے منع فرمایا کہ جو ہمارے ہاں شبینے ہوتے ہیں یا تراویح بعض اوقات مائک پہ پڑھائی جاتی ہے اور کچھ لوگ سن رہے ہوتے ہیں اور جن جن تک آوازیں پہنچ رہی ہوتی ہیں ہر ایک تو متوجہ نہیں ہوتا، تو یہ مناسب بات نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ تراویح یا تو مطلب اس طرح اس انداز سے پڑھی جائے کہ جو حاضرین ان تک آواز پہنچے، باہر نہ جائے، اور یا پھر آہستہ مطلب بغیر مائک کے پڑھوا لی جائے۔ لیکن اکثر لوگ کیونکہ قرات سننا چاہتے ہیں اور مائک یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اتنی بلند آواز نہیں رکھی جائے کہ پورے محلوں تک آواز جائے اور لوگ بے توجہی کی وجہ سے ایک نامناسب کام کے مرتکب ہوں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی مجمع
خاص طور پر قرآن سننے کے لیے جمع ہوا ہے، کہیں تلاوت ہو رہی ہے اور سب لوگ سننے کے لیے جمع ہوئے، اس وقت تو ہر شخص کے اوپر لازم ہے کہ وہ قرآن کو غور سے سنے گا۔ اور اگر کوئی مقام ایسا ہے کہ جہاں پر وہ مجمع قرآن سننے کے لیے جمع نہیں ہوا تو ایک دو آدمیوں کو غور سے سن لینا کافی ہے، باقی لوگ بری ذمہ ہو سکتے ہیں۔ افضل اور اولیٰ تو سب کے لیے یہ تھا کہ توجہ سے سنتے، لیکن ایسی حالت میں اگر کچھ لوگ توجہ نہیں بھی کریں جبکہ بعض متوجہ ہیں تو گنجائش نکل سکتی ہے۔ اس کے بعد قرآن لکھنے کا مسئلہ ہے۔ یاد رکھیں کہ بے وضو حالت میں یا حالت جنابت میں قرآن عظیم کو لکھنا یہ فقہا نے فرمایا کہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ جب لکھیں گے تو ہو سکتا ہے ہاتھ اس آیت کے بعض حصے پر لگے گا، تو احتیاط کرنی چاہیے۔ ہاں اگر آپ کمپوزنگ کر رہے ہیں تو اس میں چونکہ انگلیاں ٹچ نہیں ہوتی ہیں آیت سے، تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ آخر میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات مصحف بوسیدہ ہو جاتا ہے تو بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم قرآن عظیم کو جلا دیں، تو یہ مناسب بات نہیں ہوتی ہے۔ اس میں قرآن عظیم کو دفنانے کا حکم ہے کہ کسی پاک مقام پر جس طرح قبر باقاعدہ بنائی جاتی ہے ایسے قرآن کو دفنا دیا جائے، یا سمندر وغیرہ میں ان اوراق کو ٹھنڈا کروا دیا جائے، جلائیں نہیں، یہ مناسب نہیں ہوتا۔ اور آخری مسئلہ عرض کر کے ہم اپنے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں کہ بعض اوقات قرآن ہاتھ سے گر جاتا ہے تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس پر کفارہ لازم ہو جاتا ہے اور وہ اس قرآن کے وزن کے برابر آٹا خیرات کر دیتے ہیں، تو اس کا کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ غلطی سے قرآن گر جائے تو یہ غفلت کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، یہ کافی ہے، اس پہ کفارہ وغیرہ کچھ بھی لازم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن پاک سے متعلقہ ضروری مسائل آپ کی خدمت میں آج پایہ تکمیل تک پہنچے۔ انشاءاللہ عز و جل زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں قرآن پاک کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت مرحمت فرمائیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔